الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان اور قرآن ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن دراصل رمضان قرآن کا ہی مہینہ ہے، اور اس میں ہم تراویح کے ذریعے سے پورا قرآن ایک دفعہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ خلاصہ تراویح بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو کچھ آج تراویح میں پڑھیں گے اس کے کچھ نہ کچھ مضامین ہمارے ذہن میں رہیں، تاکہ ہمارا کنسنٹریشن اور دل جو ہے وہ اس تراویح کی طرف راغب رہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں ہم پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ افتتاح یہاں سے قرآن کا ہوتا ہے۔ اس کو اساس القرآن یا قرآن کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ انسان جو ہے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کی ثنا بیان کرتا ہے، اور اس سے دعا مانگتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ دکھا دے۔ اور اس دعا کے نتیجے میں جو ہم نے مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر چلنے کی گائیڈ لائن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس پر چل کر جو ہے وہ ہم صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ایک مدنی سورت ہے۔ جو تمام صورتیں جو آغاز وحی سے لے کر اور ہجرت مدینہ تک نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں مختصر ہوتی ہیں، اور اس میں 3 مضامین ہی کا ذکر ہوا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور مدنی صورتیں ذرا طویل ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے یہ وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے لے کر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک نازل ہوئی ہیں۔ یہ طویل صورتیں ہیں، اور اس کے اندر احکامات، معاملات جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، وراثت، یہ ساری چیزیں، یتیموں سے معاملات، عورتوں کے حقوق، ان سب کا ذکر جو ہے وہ مدنی صورتوں میں ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ایک مدنی صورت ہے، اور اس میں 8ویں رکوع میں بقرہ گائے کا ذکر ہے کہ اس کی مناسبت سے ہی جو ہے وہ اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں اس کا جو آغاز ہو رہا ہے الف لام میم حرف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ حروف مقطعات کے معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہمیں اس کی کھوج میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک طریقہ کار تھا، اور یہ ایک طریقہ انداز گفتگو تھا جس سے عرب بخوبی واقف تھے، اور کئی جگہ پہ قرآن میں اس سے آغاز ہوا ہے۔ حامیم، نون، قاف، یاسین، یہ سب جو ہیں سارے کے سارے حروف مقطعات ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس کتاب پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقانہ طرز عمل کے اوپر گفتگو کی ہے۔ منافق وہ لوگ ہیں جو بظاہر اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن دل میں جو ہے وہ اسلام دشمنی رکھتے ہیں۔ تو ان منافقانہ طرز عمل کا اللہ تعالیٰ نے بارش، کڑکتی ہوئی بجلی اور اندھیرے سے اس کا موازنہ کیا ہے کہ جب یہ روشنی ہوتی ہے تو تھوڑا بہت چل لیتے ہیں، اور اندھیرا آ جاتا ہے تو یہ رک جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آسانی ہوتی ہے تو یہ اسلام کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور جہاں مشکل وقت آتا ہے، جہاد کا وقت آتا ہے، جیسے غزوہ تبوک اور غزوہ احد کے موقع پر، اس وقت یہ منافق جو ہے وہ جان چرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عظمت قرآن کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ منکرین قرآن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے، تو سب کو یہ ملا لیں اپنے ساتھ، سارے یہودی، تمام مشرکین مکہ، تمام عیسائی،
اور اس جیسی صرف ایک صورت بنا کے لے آئیں۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اور فرشتوں کو اور جنوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں تو ابلیس نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جو ہیں یہ جنت میں قیام کر رہے تھے، اور شیطان نے ان کو پھسلایا اور وہ درخت چکھوا دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کو زمین پر بھیج دیا اور بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ کر توبہ کر لی۔ 5ویں رکوع سے لے کر 12ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر چارج شیٹ، سمجھ لیں لفظ، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چارج شیٹ نافذ کی ہے، اور ان کی عیاریوں کو، ان کی مکاریوں کو، ان کی سرکشی کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بنی اسرائیل سے کہ تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو تو میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، اس کتاب پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، اور جو تمہارے 2 طریقے کے عمل ہیں، قول و فعل کا تضاد ہے، اس کو ختم کر دو۔ 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ہم نے جو ہے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ آل فرعون وہ تھے جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، پھر ہم نے سمندر سے پھاڑ کر تمہارے لیے رستہ بنایا اور آل فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، من و سلوہ تمہارے اوپر اتارا، اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو اس کے باوجود تمہیں معاف کر دیا اور ابر کا تم پر سایہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 7ویں رکوع میں بتا رہا ہے کہ جب تم نے پانی مانگا تو ہم نے 12 چشموں کے ذریعے سے تمہیں پانی عطا کیا، اور اس کے بعد تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس من و سلوہ کے اوپر گزارا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ گندم، گیہوں، کھیرا، ککڑی اور پیاز جیسی اجناس جو ہے وہ ہمیں مہیا کرے۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ اعلیٰ چیزوں کے مقابلے میں ادنا چیزیں مانگ رہے ہو، اور پھر ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے آیتوں کا انکار کیا، انہوں نے نبیوں کا قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے ذلت و خواری جو ہے وہ نافذ کر دی۔ 8ویں رکوع میں بقرہ، گائے کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس پر بھی انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، اور بالآخر جتنے سوال یہ کرتے گئے اتنا ہی یہ پھنستے چلے گئے، اور آخرکار ایک خاص گائے پر جیسے اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھ کے بتایا کہ یہ اس گائے کو ذبح کرنا ہے۔ اسی رکوع میں سب کے قانون کا بھی بیان ہوا ہے کہ کس طریقے سے بستی والے جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے، لیکن یہ لوگ بڑی مکاری کے ساتھ مچھلی پکڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری بستی والوں کو جو ہے وہ سور اور بندر بنا دیا۔ 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے سوال کر رہا ہے کہ یہودیوں کا یہ طرز عمل رہا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے کتاب میں تحریف کر دی، اور ان کے علماء کا حال یہ ہے کہ یہ تھوڑی قیمت کے اوپر اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ 10ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے مزید جرائم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی جتھے بازی کی اور ایک دوسرے پر حملے کیے، ایک دوسرے کو قیدی بنایا، گھروں سے نکالا اور فدیہ جو ہے وصول کیا ہے۔ 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہودی جو ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد رکھتے تھے۔ اصل میں یہودی جو ہے اس نبی مہربان کا انتظار کر رہے تھے۔ اوس و خزرج والے جب ان کی پٹائی کرتے تھے تو یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو جلدی بھیج دے تاکہ جو ہے وہ ہم اس ذلت سے نکلیں۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہو گئے، مدینہ میں تشریف لے آئے، قرآن نازل ہو رہا تھا، معجزات سامنے نظر آ رہے تھے، تو یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اس بنیاد پر انکار کیا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں اور یہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ یہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ ان کا تعلق بنو اسماعیل سے ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا۔
12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت جبرائیل سے بھی جو ہے وہ دشمنی رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل والے یہودی یہ کہتے تھے کہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی ہے، اور یہ جو وحی تھی یہ تو بنی اسرائیل کے کسی فرد کے پاس آنی تھی، جبرائیل جو ہے وہ غلطی سے یہ وحی جو ہے وہ بنو اسماعیل کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا جواب دیا ہے کہ جبرائیل کی کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے وہ وحی جو ہے وہ لے کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جبرائیل سے اور میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب بدبختوں سے جو ہے وہ دشمنی رکھتا ہے۔ 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آیت کو منسوخ کرتا ہے تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ مالک حقیقی ہے، اپنے فرامین کو منسوخ کرنے کا اختیار پورا کا پورا اس کے پاس موجود ہے، وہ انسانوں کا خیر خواہ ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ آیتیں نازل کر رہا ہے۔ 14واں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہاں اللہ تعالیٰ کو پالو گے، اور اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہودی آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں۔ 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو، اس مکہ کو جو ہے وہ تو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہ تو ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، اور ان لوگوں میں سے ہی ایک ایسا نبی پیدا کر جو ان لوگوں کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، اور اسی دعا کے نتیجے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے۔ 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہودی ہوگے تو راہ راست پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہوگے تو راہ راست پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب کو چھوڑ کے ابراہیم کا طریقہ، اور وہ کچھ لوگ تھے جو کہ گزر گئے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر پہلے رکوع کا جو ہے پہلے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اور دوسرے پارہ یعنی 17ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا جو ہے وہ حکم ہے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ تم جہاں پر بھی ہو اپنا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کر لو اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اور یہ آیت اس بات کی، یہ پورا رکوع اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت اور قیادت سے معزول کر رہا ہے، اور امت محمدی کو امامت و قیادت کے اوپر فائز کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 8ویں رکوع میں مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم کہیں پر بھی ہو صرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھو۔ 19واں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ صبر سے اور نماز سے مدد لیتے رہو، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ بالضرور اللہ تعالیٰ تم کو اہل ایمان کو خوف سے، بھوک سے اور جان و مال اور آمدنی میں گھاٹے میں مبتلا کر کے آزمائے گا۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان کو ملیں گی اور ان کی عنایتیں بھی ملیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو لوگ حج اور عمرے پر جائیں وہ ان دونوں کے درمیان صحیح کریں۔ 20ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، اور دریاؤں میں بڑے بڑے جہازوں اور کشتیوں کا چلنا، یہ سب کا سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے یہ سارے کام، اور یہ تمام نظام کائنات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلے چلا رہا ہے۔ 21ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ پاک اور حلال چیزیں کھاؤ، شیطان کہ نقش قدم پر نہ چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بتایا ہے کہ یہ کھانے کی 4 چیزیں حرام ہیں۔ وہ کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز سور ہے جس کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، دوسرا بہتا ہوا خون ہے، تیسرا
مردار ہے، اور چوتھی وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر قربان کیا جائے، جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ 22ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ، یہ آیت البر کہلاتی ہے، نیکی کا اصل تصور جو ہے اللہ تعالیٰ نے 22ویں رکوع میں دیا ہے، کہ 22ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیکی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے کی جائے، اور نماز پڑھنا اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اللہ پہ، رسولوں پر، فرشتوں پر اور کتاب پر ایمان لے کر آنا، یہ نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قصاص و دیت کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور بتایا ہے آزاد کی جگہ آزاد، غلام کی جگہ غلام، اور عورت کی جگہ عورت سے جو ہے وہ قصاص لیا جائے گا۔ 23ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ تقوی کی روش جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ 22ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا ہے، 23ویں رکوع میں روزے کا حکم دیا ہے۔ روزہ ایک انڈیویجول عبادت ہے، ایک انفرادی عبادت ہے، جبکہ قصاص اور دیت جو ہے یہ حکومت کا کرنے کا کام ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت الہیہ کا قیام ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اللہ تعالیٰ نے یہی بتائی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ ہم نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں۔ اور یہ مشرکوں کو یا کافر کو کتنا ہی ناگوار گزرے، جب یہ دین غالب ہوگا جبھی یہ قوانین کا جو ہے وہ اطلاق ہوگا۔ 24ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں بتایا ہے، مخصوص ایام میں مخصوص جگہ پر مخصوص اعمال کو ادا کرنا ایک حج ہے۔ اس میں ہی اسی رکوع میں جہاد اور قتال کا بھی ابتدائی حکم ہے، اور اس میں اسی رکوع میں 24ویں رکوع میں 10 ذی الحج کو جو حاجی قربانی کرتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ 25ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو ہدایت دی ہے کہ حج کے دوران جو ہے کسی بدگوئی سے، شہوانی فعل سے اور بدعملی سے بالکل دور رہو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ قریش کو تنبیہ کی ہے کہ جیسے سب لوگ حج کرتے ہیں ویسے تم لوگ بھی حج کرو۔ یہ لوگ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس میں اس رکوع میں 2 گروہوں کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اگر اقتدار مل جائے تو وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے اور آبادیوں کو تاراج کر دیتا ہے، کھیتوں کھلیانوں کو ویران کر دیتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو رضا الہی کے لیے جان دیتا ہے۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بنو۔ اور 2 انسانی رویوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک فرد وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی حسنات عطا فرما اور آخرت کی بھی حسنات عطا فرما، اور ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سب کچھ دے گا اور آخرت میں بھی سب کچھ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔